آپ حضرات کے بیچ میں آنے کا، گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے، تو میں آج ابھی کہہ رہا تھا، مدرسے کے دفتر اہتمام میں بیٹھا تھا تو مولوی صاحب سے کہہ رہا تھا جی جب بلاؤ گے تب آ جائیں گے، کیونکہ ویسے بھی لوگ سننے کے لیے آتے ہیں، ماننے کے لیے کم آتے ہیں، سننے کے لیے زیادہ آتے ہیں۔ سننے اور ماننے کا فرق تو معلوم ہے نا۔ اصل میں وہ مشکل آپ کی نہیں ہے، وہ مشکل ہماری ہے۔ کہنے والے بھی ایسے ہی ہو گئے، جیسے سننے والے ویسے ہی کہنے والے۔ بھائی جب کہنے والے اللہ میاں کی نہیں مانیں گے تو کہنے والوں کی کون مانے گا؟ تو اللہ میاں آپ کو بھی اپنے ماننے والوں میں شامل کر لے، ہمیں بھی اور آپ کو بھی۔ اگر ہم ماننے والے ہو جائیں گے تو اللہ میاں آپ کو بات ماننے پر مجبور کر دیں گے، کیونکہ بات جو ہے نا، کان میں تو آج کل بہت باتیں پڑ رہی ہیں۔ موبائل نے دنیا کو چھوٹا کر دیا، بہت چھوٹا کر دیا موبائل نے۔ سارے زمانے کی باتیں، اچھی بھی اور بری بھی، آدمی سن بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے۔ تو پہلے زمانے میں ایمان بچانا جتنا مشکل تھا، آج کے زمانے میں ایمان بچانا اس سے 1000 گنا مشکل ہو گیا ہے۔ کیسے بچے گا ایمان؟ اور موت کے وقت ایمان کے ساتھ کیسے جائیں گے؟ یہ ہے بحث کا مدعا، بنیادی مدعا ہے یہ، کہ زندگی تو جیسی تیسی گزر گئی، اب موت کا مسئلہ رہ گیا ہے۔ موت کیسے آئے گی؟ اچھی آئے گی یا بری آئے گی؟ اگر موت اچھی آ گئی تو آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ آخرت کا مطلب سمجھتے ہو؟ آخرت کا مطلب آخرت کا مطلب جہاں کے بعد کہیں اور جانا نہیں، بس آخرت یعنی وہاں گئے تو بس پھر کہیں اور جانے کا موقع نہیں ہے، اور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ کبھی ختم ہو گئے، پھر کبھی موت آئے گی، کسی تیسری دنیا میں جانا ہوگا نہیں ہوگا نا۔ یہی تو فرق ہے، اسی فرق نے تو ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ 4-5 چیزیں ہیں جن کو مان لینا ہے، اور اتنی ہی چیزیں ہیں جن کو نہیں ماننا ہے۔ اللہ میاں کو ماننا پڑے گا، تبھی تو مسلمان ہیں۔ مانتے ہیں نا، تو اللہ میاں کو مانتے ہیں، اللہ میاں کی نہیں مانتے۔ ہم ایسے ہی ہو گئے، ان کو مانیں گے لیکن ان کی بات نہیں مانیں گے۔ اگر ان کی باتیں ماننے لگیں گے تو ہمارے سامنے جو مشکلیں کھڑی ہیں، ان مشکلوں میں سے اکثر مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ کوئی تو رہے گی، وہ اللہ میاں نے امتحان بھی لینا ہے، اکثر لیکن ختم ہو جائیں گے۔ ہر مجمع میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ ہوتے ہیں جن کا کام پورا ہو چکا، اور ایک بچے ہوتے ہیں جوان، ان کا کام شروع ہو رہا ہے۔ بچوں کا، جوانوں کا شروع ہو رہا ہے۔ اب جوان ہیں، شادی ہوگی، ان کے بچے ہوں گے، اور جوان ہیں ان کے
ماں باپ ہیں بزرگ موجود تو ان کو سنبھالنا ہوگا. دو کام ہے جوان کے پاس: بچوں کو پالنا، بزرگوں کو سنبھالنا. شکایت کیا ہے؟ سماج میں یہ شکایت ہو گئی ہے پیدا کہ پہلے کے بچے اپنے بزرگوں کے وجود کو برکت سمجھتے تھے. آج کے بچے اپنے بزرگوں کو زحمت سمجھنے لگے. کبھی رحمت ہوتا تھا، ابھی زحمت بن گیا. کیوں ہوا ایسا؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ پورا سماج یا سماج کے اکثر لوگوں میں، جوانوں میں ایسی پوزیشن کیوں آ گئی کہ رحمت زحمت بن گئی؟ ایسا کیوں ہو گیا؟ اس کے بارے میں فکر کرنی پڑے گی، سوچنا پڑے گا، چنتا کرنی پڑے گی، بحث کرنی پڑے گی. سماج ایسا ہو کیوں گیا کہ رحمت زحمت ہو گئی؟ ہو گیا نہیں ہوا؟ جوانوں کے سوچنے کا انداز بدل گیا، ان کا آئیڈیا چینج ہو گیا، ان کا مقصد زندگی ان کو نہیں معلوم. کیوں پیدا کیا پروردگار نے یہ نہیں معلوم انہیں. بس پیدا کر لیا، پڑھایا لکھایا نہیں. میں بزرگوں سے کہہ رہا ہوں، آپ نے دھیان نہیں دیا اپنے بچوں کا. نہیں دھیان دیا، انجام سامنے ہے. اب اپنے جوانوں سے کہہ رہا ہوں دو باتیں. رمضان کی آمد ہے، رمضان آ گیا، بس شعبان شروع ہو گیا تو رمضان آ گیا. اور رمضان میں وہ خوش نصیب لوگ کون ہوں گے جنہیں رمضان ملے گا مبارک؟ کچھ ہوں گے جو مر جائیں گے رمضان سے پہلے، اللہ کو پیارے ہو جائیں گے. اور کچھ ہوں گے جو زندہ رہیں گے لیکن مردہ لاش کی طرح ہوں گے. وہ روزے بھی رکھ رہے ہوں گے لیکن بھوکے پیاسے. بھوک پیاس نام نہیں ہے روزے کا، بھوکے رہنا نام نہیں ہے. روزہ ہے زندگی میں بدلاؤ کا نام. رمضان ہے ٹریننگ ہماری. بھائی کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یا تو ہم بات کر لیں یا آپ لوگ اپنا کام کر لیں. جس نے پیسہ جمع کیا ہے وہ تو دے کے ہی جائے گا. مولوی صاحب لے کے نہیں جائے گا کوئی یہاں سے ایک پیسہ مدرسے کا. آپ کو جلدی کیا ہے؟ اور میں ویسے بھی مختصر بات کرنے والا ہوں. میرے سے تقریر کرنے کا آدمی ہوں نہیں میں. نہیں ہوتی میرے سے تقریر. میں تو جو کچھ کام کی بات سمجھ میں آ رہی ہے موٹی موٹی وہ بتا دوں گا. اللہ میاں آپ کی سمجھ میں ڈال دے گا. ایک آدمی کو بھی سمجھ میں آ گئی میرا کام ہو جائے گا. ایک آدمی کی سمجھ میں آ تو رمضان ملا کیوں ہمیں؟ اس لیے کہ بس شہری میں اٹھ کے جو ہے بھینس کی طرح چر لیں گے، کھا لیں گے اور اس کے بعد پھر افطار میں جو ہے وہ منہ چھٹ کھا لیں گے خوب اور بس سو جائیں گے. یا تراویح میں بھی پڑھیں گے، مسجد جائیں گے تراویح پڑھنے. جانے سے پہلے آنے کی چنتا ہونے لگتی ہے. جانے سے پہلے آنے کی فکر سوار ہوتی ہے. تو یہ پوچھتے ہیں کہاں جلدی ختم ہو. تو کون سے امام صاحب ہیں جو جلدی ختم کر لیتے ہیں؟ بھائی موقع ہے شب گزاری کا. کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے. تھوڑی دیر تو کھڑے ہو جاؤ، بے فکری کے ساتھ. گھڑی پر دیکھو کہ آج 40 کے بجائے امام صاحب نے 45 لگا دیا. جنے میں نیند آ رہی تھی. 5 منٹ میں یہ اعتراض ہونے لگتا ہے مصلیان کرام کی طرف سے. خیر یہ تو بہت ساری باتیں میں بچوں کے اوپر بات کر رہا ہوں. جو یہ جو بچے ہیں اور جوان ہیں ہمارے، بس انہی کے ہاتھ میں ہے ہمارا سب کچھ. ہماری عزت، ہماری آبرو.
دین اسلام کی حفاظت اور اس کی آبرو، قرآن کی حفاظت اور اس کی آبرو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو، ان کی عزت، ان کی بات کا مان سمان، بات مانیں گے تو سمان ہوگا، نہیں مانیں گے تو کیا سمان ہوگا؟ کس کو کہتے ہیں عزت؟ جو بات ٹھکرا دے، جو قوم، جو ماننے والے لوگ اگر بات کو ٹھکرا دے، گردن گھما کے نکل جائے، تو کوئی مانے گا کہ آپ عزت کرنے والے؟ باہر سے نہیں ہوتی عزت، اندر سے ہوتی ہے۔